تو کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم من وال والا عاد من عادہ. اور غدیر کی جناب عید مناتے پھرتے ہیں. میں نے تو کہا ہے کسی میں جرت ہے پوری دنیا کے شیعوں کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر خوشی کے اس طرح منانی ہے تو پھر حضرت حسن حسین کو جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر اس دن خوشی مناؤ نا. پھر جب آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی جنت کے خواتین کی سردارہ ہے تو پھر اس دن خوشی مناؤ. حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خوشی کیوں مناتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں معاملہ گڑبڑ ہے. اور یہ لفظ مولا آپ تحقیق کریں، احادیث کا ذخیرہ دیکھیں، 20 سے زائد صحابہ کرام کو میرے نبی نے یہ لفظ استعمال کیا مولا. بلکہ حضرت زید سے تو فرمایا انت اخوننا وہ مولانا، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں. اور فرمایا میں اس حدیث کی جرح قدم میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. مولوی حضرات نہیں بتاتے، بات چھپاتے ہیں. یہ اور اس قسم کی روایات کو کھڑا گیا ہے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے. منہاج السنہ میں علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. شرارت کے ڈر سے ہمارے علماء اس پر بحث نہیں کرتے، اور علماء نے بھی لکھا ہے. علامہ خالد محمود، مولانا محمد نافع، آپ جب گہرائی میں جائیں گے یہ کلہم مذہبی جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں. آپ فرمائیے اگر میرے علی کا ہاتھ، یہ جو اس وقت سچویشن تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہاتھ یوں بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، مسلمانوں کو، اہل سنت کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس حدیث پر کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. آپ نے فرمایا انتا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. دوسری جگہ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اہل سنت سے میں ڈر جاتا ہوں، ورنہ میں نے کئی شیعوں سے کہا ہے بھئی اس موضوع پر اللہ تعالیٰ کو موقع دے، آپ بھی ایک موضوع پر، حضرت علی کے موضوع پر مجمع عام میں تقریر کریں اور ہمیں بھی موقع دیں، تو فیصلہ عوام کرے گی کہ حضرت علی کی شان کون زیادہ بیان کرتا ہے. جتنی شان بیان اور حدیثیں ہیں سب اہل سنت کی ہیں. آپ نے کبھی غور نہیں کیا ان باتوں پر. تو بہرحال ایک طرف یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ پکڑا اور اونچا کیا، برحق ہے، لیکن وہ وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ ہاتھ نہیں تھا، موجود نہیں تھے. آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اب مرتبہ یہ زیادہ ہے یا وہ زیادہ ہے؟ پھر اس پر 1500 1800 صحابہ کرام نے بیعت کی ہے اور دونوں ہاتھ نبی کے تھے، اور اس ہاتھ پر بیعت کرنے والا حضرت علی بھی تو تھا. تم یہاں علی کو مولا کہتے ہو تو پھر علی نے تو اپنا مولا حضرت عثمان کو بنایا ہے، ان کو تسلیم کیا ہے، پھر ان کو مولا مانو. پھر انہوں نے حضرت عمر کو، پھر حضرت صدیق کو مولا مانا ہے. حضرت علی کا فرمان سچا ہے، یہاں خلافت مراد نہیں ہے. اگر خلافت مراد ہوتی تو وہاں میدان عرفات میں میرے نبی اعلانیہ فرماتے کہ ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے، میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. اگر اس طریقے سے بات کرو گے تو پھر میرے نبی کے فرمان میں تضاد پیدا ہوتا ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، دوسری طرف آخری ایام میں کہہ رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس.
پیچھے جاتے ہیں تو حضرت علی ساتھ ہوتے ہیں، حضرت عباس ساتھ ہوتے ہیں، دونوں کے کندھوں پر آپ کا دست مبارک ہوتا ہے۔ جب جاتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر کو خوشبو محسوس ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ صحابہ سب کے سب خوشبو ہے نا۔ خوشبو بانٹنے والے کے ساتھی بھی تو خوشبودار ہی ہوتے ہیں نا، نہیں سمجھ میں ہے؟ خوشبو بانٹنے والے کے ساتھی بھی تو خوشبو والے ہوتے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹے، میرے نبی آگے بڑھے۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھائی تو پیچھے نبی نے پڑھی۔ نہیں، تحقیق شدہ یہ بات نہیں ہے۔ تحقیق والی بات یہ ہے کہ میرے نبی آگے تشریف لائے، ان کے پیچھے حضرت صدیق اکبر تھے۔ باقی سارے صحابہ کے امام حضرت صدیق اکبر تھے، میرے نبی علیل تھے، ان کی آواز حضرت صدیق اکبر سنتے تھے، پھر وہ تکبیر کہتے تھے۔ جب حضرت علی تشریف لے گئے تو انہوں نے تو نہیں فرمایا کہ میرا خلافت کا حق ہے مجھے دو، پھر آپ نے فرمایا نماز 17 یا 21 حضور کی موجودگی میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ حضرت صدیق اکبر نے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ وہ فرما دیتے میرا حق ہے خلافت کا۔ پھر 2.25 سال تک نہیں فرمایا، ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ خلافت کا حق میرا ہے۔ 10.5 سال تک پھر نہیں فرمایا کہ میرا خلافت کا حق ہے، اور پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ 12.5 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور پھر نہیں فرمایا ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو میں بتاؤ مجھے، میں علی کی مانوں جیسے تم کہہ رہے ہو، یا علی کے اماموں کے مانوں جن کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں؟ علی اماموں والا ہے، اور علی کا امام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ہے۔ ورنہ مجھے کوئی بتائے 25 سال کا عرصہ بنتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے نمازیں کہاں پڑھی؟ گھر میں تو نہیں پڑھتے۔ پھر وہ مسجد بتاؤ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا امام باڑا بنایا؟ کیوں جھوٹ بولتے؟ حضرت علی کا دور جب خلافت آیا تو اپنے دور خلافت میں انہوں نے کون سی اذان دی؟ کیوں جھوٹ بولتے؟ کون سا کلمہ پڑھا اور پڑھایا؟ کیوں جھوٹ بولتے؟ اب سنیے، آگے بھی بات ہے تھوڑی سی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سہیل بن عمر نے بات کی، معاہدہ ہو گیا تو ابو جندل، سہیل بن عمر کا جو بیٹا تھا، وہ آیا، اور معاہدے میں یہ بات طے تھی اگر کوئی شخص آپ میں سے ہماری طرف آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہماری طرف سے آپ کی طرف آئے گا تو آپ واپس کریں گے۔ ابو جندل رو رہے تھے، ظالموں کی قید سے کیسے آ گئے۔ آپ سے درخواست کی، آپ نے فرمایا معاہدہ ہو چکا ہے، مسلمان معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اب آپ واپس چلے جائیں۔ دیکھو کتنا جگرے کا کام ہے، صحابہ کرام کی دھاڑے نکل گئے، مگر مجال ہے کہ کسی نے میرے نبی کے حکم کی نافرمانی کی۔ جو اتنی سی بات صحابہ میرے نبی کے ماننے اور تعمیل کرنے میں سستی نہیں کرتے، میں کیسے مان لوں کہ انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا؟ میں کیسے مانوں کہ وہ جہاد سے دور ہو گئے؟ قرآن نے پھر ایسے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ رحماء بینہم، ساری کائنات کی باتیں ایک طرف، قرآن کی سچائی کے بات ایک طرف۔ تمہاری تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، تم جھوٹے ہو سکتے ہو، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا رحماء بینہم، صحابہ و اہل بیت سب کے درمیان محبت تھی، پیار تھا، مودت تھی، الفت تھی، راحت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جی معاہدہ لکھو۔ معاہدہ لکھنے والے بڑا اعزاز ہے، حضرت علی ہے کرم اللہ وجہہ۔
املا کرانے والے میرے نبی. اب سہیل بن عمر ساتھ بیٹھا تھا، وہ بڑا چالاک تھا، چست تھا. تو آپ املا کروا رہے تھے تو سہیل بن عمر نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ ہم تو مانتے ہی نہیں، لہٰذا یہ الفاظ، یہ لفظ کاٹ دو. توجہ کیجئے، میرے نبی نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ یہ لفظ کاٹ دو. تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں کاٹتا، آپ تو ہمارے نبی ہیں، میری غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتا، میں نہیں کاٹتا. یہ نہیں ہے نافرمانی، محبت اتنی کہ جب آپ ہمارے پیغمبر ہیں تو ان سے کیا ڈرنا ہے. آپ نے فرمایا اچھا یہ ہے، کاٹ کے پھر یہاں لکھ دو محمد بن عبد. اگر حضرت علی نے میرے نبی کی بات نہیں مانی تو یہ خلاف ادب نہیں، محبت میں نہیں مانی.